بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ کی خدمت میں ڈاکٹر محمد اقبال حاضر ہے۔ آج ایک اہم ویڈیو جو کہ ہومیوپیتھی کی ایک ایمرجنسی دوا کا مطالعہ کریں گے آپ۔ کون کہتا ہے کہ ہومیوپیتھی میں ایمرجنسی کا حل نہیں ہے؟ ہومیوپیتھی میں ہر چیز کا حل ہے۔ ہومیوپیتھی جو ہے وہ ایک مریض کو بالکل مکمل صحتیاب کرتی ہے۔ اب ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے، اور ساتھ جمع رہیں۔ انشاءاللہ جو گھر میں اہم ادویات ضروری ہوتی ہیں وہ بھی اور مزید بھی ہمیں روزانہ ڈسکس کیا کریں گے۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہوگی لیکن مؤثر ہوگی۔ تو بالآخر آج ہم ایک دوا کے بارے میں جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ایک چھوٹا سا ہرب اور پودا ہے، اور نیلے کلر کے اس کے چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں۔ بڑا خوبصورت پودا ہے اور اس کے بڑی ہی افادیت ہے۔ وہ دوا ہے ایکونائٹ۔ ایکونائٹ یہ شعبے میں ہے، اور یہ میرے پاس 1 ml پڑی تھی۔ یہ چھوٹی پوٹنسیز میں بھی ہوتی ہیں، 30 میں بھی ہوتی ہے اور 200 میں بھی ہوتی ہے۔ اب اس بیماری کے بارے میں پڑھنے کے لیے سب سے پہلا تو کام یہ ہے کہ اس کے جو پیکولر سمٹمز ہیں نا وہ بڑے اہم ہیں۔ اس کا جو سب سے پہلا، اگر کوئی مریض آپ کے پاس یہ آتا ہے اور اس کو ڈر، خوف اور بے چینی نظر آ رہی ہے، اس کے لیے بہترین دوا ایکونائٹ ہے۔ ایسا مریض آئے آپ کے پاس اور کہے کہ جی مجھے مر جانے کا خطرہ ہے، یا میں مرنے والا ہوں، یا مجھ پہ کسی نے تعویذ کر دی ہیں، یا مجھ پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، یعنی بے چین اور مایوس کنڈیشن میں اگر آپ کے پاس کوئی مریض آیا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ نے جو چیز یوز کرنی ہے وہ ہے ایکونائٹ۔ ایکونائٹ جو ہے یہ ایمرجنسی کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ مثلا سب سے پہلا جو استعمال اگر آپ فار ایگزامپل کریں تو دل کے امراض ہیں۔ ایسے مریض جو آپ کے پاس ہے جس کو ہارٹ اٹیک ہونے کے والے جو ہارٹ اٹیک کے جو سمٹمز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، یا اس کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو، تو اس کے لیے ایکونائٹ کے چند قطرے اتنے اہم ہیں کہ وہ زندگی اس کی بچا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے کڈنی کے درد میں بھی بڑی شدت ہوتی ہے۔ پتھری پھنس گئی، پیشاب رک گیا، جلن ہے، ان کنڈیشن میں بھی ایکونائٹ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لنگس کے میں بھی بہت زیادہ مفید ہے کہ اگر کوئی دمہ ہے، الرجی ہے، مختلف قسم کی سچویشن بن گئی ہیں جس میں سے انسان کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو ایکونائٹ وہاں پہ بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ مرگی کے دوروں میں بھی یہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ المختصر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر گھر کی ضرورت ایکونائٹ ہے۔ یہ ایکونائٹ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ سردی لگی اور بخار ہو گیا، شدت ہے اس کی بخار کی، تو ایکونائٹ لازمی لینی ہے۔ اس کی چیز سرخ ہو رہے ہیں بخار کی شدت کی وجہ سے، جو بھی اچھا اس کا ایک اور بڑا ہے کہ اس میں مریض کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ شدت پہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ روئے گا تو چیخے مار کے روئے گا، اگر وہ ہنسے گا تو کھڑکھڑا کے ہنسے گا، زور سے، شدت سے۔ آپ اس مریض کی جو سونے کی حالت ہوتی ہے نا، وہ سر کے نیچے یوں ہاتھ رکھ کے یوں کر کے اگر آپ دیکھیں تو یہ سویا ہوا ہوگا، اور بعض دفعہ تو اس کو بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے، اور ہر وقت رات نیند کی حالت میں چلنے کی کیفیت اس کی نظر آتی ہے۔ یہ مین سمٹمز ہیں۔ میرے بھائیوں، ہومیوپیتھی واحد طریقہ علاج ہے جو کہ انسان کو مکمل صحتیاب کرتی ہے۔ بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ آ رہے ہیں ایلوپیتھی کے، لیکن اگر طریقہ کار
سمٹمز کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے دوا دے دی جائے تو ہومیوپیتھی سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے مریض میں ایک اور بھی ہوگی کہ موسیقی سن کے یہ افسردہ ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر روڈ پار کرنی پڑے آپ کے پاس تو وہ اس کو بڑا پریشان کرتی ہے۔ خوف ہوتا ہے اس کو کہ مجھے ٹکر نہ لگ جائے، یعنی کہ خوف کا لفظ لازمی اس میں زندگی میں ہوتا ہے۔ اور اس میں جو مین جو چیز ہے کہ اس نے گھڑی کی ٹکی پہ رکھا ہوتا ہے کہ جناب آج اگر 7 بجنے والے ہیں یا 8 بجے ہیں تو میں تو 1 گھنٹے بعد مر جاؤں گا۔ مقررہ ایک اسپیسیفک ٹائم جو ہے وہ یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ جی یہ میرا لاسٹ ٹائم ہے، بس اس کے بعد میری زندگی ختم ہے۔ اگر کوئی ایسا مریض آ گیا ہے تو ضرور اسے ایکونائٹ دیجیے گا، یہ اس کنڈیشن میں کام کرتی ہے۔ دوسرا، اس کا جو مریض ہوگا جب اس کو کوئی پرابلم ہوگی تو وہ سیلف سینٹرڈ ہوگا، وہ صرف اپنے بارے میں سوچے گا، دوسرے کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچے گا فلاں کیا ہو گیا، میرے بھائی کو کیا ہے، میری والدہ کیا کر رہی ہے، یہ نہیں۔ اس وقت جو اس کی کنڈیشن ہوگی نا وہ صرف اور صرف اپنی ذات کی سوچ میں کرتا ہے۔ تو میرا جو کلینیکل ایکسپیرینس ہے، میں ایسی کنڈیشن میں نا اس کو ہلکا سا اس کو ساتھ سلفر بھی دیتا ہوں، اس میں بھی یہ بڑی مفید ہے۔ اور مفید اس معاملے میں ہے کہ انسان صحتیاب ہو جاتا ہے اور اس کے لیے بڑی بات۔ اب اسی کو اگر سامنے دیکھا جائے تو اس کے اندر اس کے بعض دفعہ کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے کہ نمنس، یعنی کہ پاؤں کا سن ہو جانا، ہاتھوں کا سن ہو جانا، کسی باڈی پارٹس کا، لیکن یہ کبھی کبھی اس کے ساتھ پرابلمس بنتے ہیں۔ پھر اس کو کڑوی چیزیں پسند ہوتی ہیں، کھٹی یا کڑوی چیزیں۔ چہرہ جو ہوتا ہے گرم اور لال، ہاتھ گرم ہوں گے، اس کے ہاتھ کو ٹچ کریں گے ہاتھ اس کے گرم ہوں گے، ہاتھ چہرہ اس کا لال، سب کے چیکس خاص کر کے یہ اس کے لال ہوں گے۔ تو اس حالت میں کوئی مریض آپ کے پاس آئے گا تو اس میں آپ نے ایکونائٹ استعمال کرنا۔ اس کو کل جو آنے والے ہیں اس میں مختلف قسم کے جو واقعات ہیں وہ اس کی زندگی میں والے، ان کے بارے میں وہ عموماً سوچ رہا رہتا ہے کہ کل کیا ہو جائے گا میرے ساتھ۔ یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ میرے ساتھ ایک دفعہ کلینک میں بھی ہوا۔ میرے ایک پیشنٹ بھی، آپ اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بھی ہو گئے ہیں، تو وہ بس جب میرے پاس آتا تھا ساتھ کچھ مریض بھی لے کر آتا تھا تو وہ مریضوں کو نا بڑا، میرے پاس جب آتا بڑے ہنس منک سٹائل میں اور مریضوں کو بڑا دلاسا دیتا تھا۔ ایک دفعہ اچانک آیا تو جو ہی کلینک کا دروازہ کھلا تو جو ساتھ اس کا شخص آیا ہوا تھا وہ بھی جاننے والا تھا، وہ آتے رہتے ہیں میرے پاس، اس کو کہتے تم باہر کھڑے ہو، اور اندر جو کنڈیشن آئی بالکل یہاں چیسٹ پہ ہاتھ رکھا، ڈاکٹر صاحب میں مر جاؤں گا، مجھے شدید پین ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کنڈیشن میں جب جو کوئی مریض آئے تو ڈاکٹر جو ہے وہ بھی سنسیشن اور اس کا وہ سے میں بھی اچانک سڈن آپ کے پاس کوئی سنکر پیسہ آ گیا تو بڑی پریشانی۔ تو اس کنڈیشن میں جو فوراً میرے ذہن میں دوا آئی وہ کون سی تھی؟ یہ ایکونائٹ تھی، 1 ml، بس ایک خوراک دی اور مریض فٹ ہو گیا۔ بالکل چند لمحے میں اس نے 2-3 منٹ میں وہ اپنی تقریباً اوریجنل کنڈیشن میں آ گیا۔ تو ایکونائٹ جو ہے یہ ایمرجنسی کیسز کے لیے بڑی اہم ہے۔ ہارٹ اٹیک اگر کسی کو ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے، تھوڑا سا وہ ڈر اور خوف سے چلا رہا ہے، میں مر جاؤں گا، مجھے کچھ چیز تو بس جب یہ کنڈیشن آپ دیکھیں تو ایکونائٹ کو لازمی استعمال۔ اچھا، یہ 3-4 دوائیاں ہیں جو ہے پین میڈیسن، میرے خیال میں یہ ہے کون سی، یہ ایکونائٹ ایک ہے، آرسینک البم دوسری ہے، اور روسٹاکس، یہ 3 کا ٹرائکا ہے، ٹرائیوز ہم اسے کہتے ہیں، ٹرائیوز۔ اچھا، ان تینوں میں نا ریسٹ لیسنس، بے چینی، ان تینوں میں کامن ہے، لیکن ان کے مختلف قسم کی فرق ہے۔
اب جو رسٹاکس کا مریض ہوگا نا اس کو پین ہوگا، لیکن جو ہی چلے گا تو وہ کم ہو جاتا ہے. یہ ایک فزیکلی ہے، رسٹاکس کا فزیکل اور ان دونوں کا مینٹل ہے. آرسینک کا جو مریض ہوگا وہ کمزور ہوگا، کمزوری کی وجہ سے بھی اس کو ہوگا. رسٹاکس کا جو ایکونائٹ کا ہوگا اس میں شدت ہوگی، چاہے وہ جس طریقے سے بھی اس کو ٹھنڈ لگی ہے، جس طریقے سے بھی پین اس کو ہوا ہے، اس پین میں اس کی شدت ہوگی اور وہ ناقابل برداشت ہوگی. میرے بھائیوں، جب بھی دیکھا جائے ہومیوپیتھی کی میڈیسنس کے بارے میں تو یاد رکھیے گا کہ ہومیوپیتھی جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ فیلڈ ہے. اس کو بیالوجی کے کیریئرس میں بھی استعمال ہونا چاہیے تھا، پریشان کیا، لیکن لوگوں نے کم از کم پاکستان میں اس کو وہ والی پذیرائی نہیں دی جو کہ اب ہونا شروع ہو گئی ہے. اب سہولتیں بھی کھا لی ہیں اور پیاز بھی کھا لی ہیں کہ ایلوپیتھک کے پاس جو ہمارے پاس کم از کم مریض آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ بالکل جب سیچوریٹ ہو کے آتا ہے نا تو پھر آخر دم یہاں پہ آتے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھے ہمارے پاس رزلٹس ہیں جو کہ یہ مریض ٹھیک ہو کے جاتے ہیں. ایک اور بات کیجیے، ہاں جس جگہ بھی جائے نا وہاں پہ سب سے پہلے اپنا ذہن یہ بنا لیں کہ جی مجھے شفا یہاں سے بھی ملے گی. انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا. ڈاکٹر ایک وسیلہ ہوتا ہے، شفا دینے والی ذات رب کی ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ اسی سسٹم کے ساتھ جڑے رہیں گے. آپ اور میں ہومیوپیتھی کے بارے میں جو مجھے ہے گا وہ پڑھیں گے، جو آپ کو بھی. تو یہ پڑھتے رہنے کا ایک ذریعہ ہے کہ بار بار مختلف قسم کے پڑھیں گے، نیا نالج آئے گا آپ کے پاس. اور یقین مانیں کہ یہ جو ریویژن کا عمل آپ کا ہوگا یہ بہت ہی اہم ہوگا. یعنی آج آپ نے ایکونائٹ کے بارے میں پڑھا ہے تو کم از کم ہر بندہ جو گھر میں ہے، جو لیڈیز ہیں، جو مرد ہیں، لیڈیز کے پرس میں یہ پکی ہونی چاہیے. وہ پریشان بڑی جلدی ہو جاتی ہیں، خوف ان کو جلدی آتا ہے. مرد ذرا اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے، تو اس کے اندر جو مین دوا ہو وہ ایکونائٹ جو آج ہم نے پڑھی ہے. کل ہم مزید ڈسکس کریں گے، لیکن ایکونائٹ آج آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس ویڈیو کو مکمل سننا ہے، اور سننے کے ساتھ ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ ہم لوگ اس کے بارے میں ہومیوپیتھی کا جو نالج ہے وہ اگر فزیکلی جا کر نہیں حاصل کر سکتے تو کم از کم اس پلیٹ فارم سے آگے حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت اہم فیلڈ ہے اور اس فیلڈ میں اپنے بچوں کو لازمی ہے، اور بچے وہ جو ریسرچ مائنڈڈ ہوں، وہ بات چیزوں کو ڈھونڈنے میں ان کی شدت ہو کہ وہ ڈھونڈ لیں چیزیں. نہیں پتہ چل رہا، پڑھنے سے آپ کو چیزیں آتی ہیں. جتنا ڈیپلی جائیں گے ہومیوپیتھی، یقین مانیں اتنا نالج ہے اس کے اندر کہ یہ ختم ہی نہیں ہوتا. لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں لیکن یہ آسان نہیں. اس کو جتنا ڈیپتھ میں جاتے جائیں گے آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں. ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. بس روزانہ آپ نے یہ دیکھنی بھی ہے اور مکمل سننے کے بعد نیچے کمنٹس لازمی دینے ہیں. اللہ آپ کو حامی ناصر ہو. انشاءاللہ روزانہ ایک ویڈیو کوشش کروں گا کہ اگر ٹائم مل گیا تو ایک نئی دوا کے ساتھ آپ کی جو روزمرہ کی زندگی کی پریشانیاں ہیں وہ گھر بیٹھے ہی حل ہو جائیں.